بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ وزن شعری کورس کا تیسرا سبق ہے۔ اس سبق میں ہم انشاءاللہ فعل، فعل اور فعول ان تین بارٹ کو سمجھیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ گزشتہ دونوں سبق آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اگر آپ کو گزشتہ اسباق سمجھ میں نہیں آئے تو یہ سبق آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، لہذا براہ کرم اس سبق کو سننے سے پہلے اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ حرف، لفظ، متحرک اور ساکن اچھی طرح سمجھ میں آ گئے یا نہیں۔ اگر نہیں آئے تو پہلے سبق نمبر 1 اور سبق نمبر 2 سن لیں، اس کے بعد یہ سبق سنیے گا۔ گزشتہ سبق میں بتایا تھا کہ وزن سمجھنے کے لیے آپ کو صرف 4 چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے: متحرک، ساکن، 2، 1۔ پہلی 2 چیزیں تو آپ نے سمجھ لی۔ اب آتے ہیں نمبر 3 اور 4 کی طرف۔ نمبر 3 میں جو چیز ہے اس کا نام ہم نے رکھا ہے 2۔ وزن شعری کی زبان میں ہر ان 2 حروف کے مجموعے کو 2 کہتے ہیں جن میں سے پہلا متحرک ہو اور دوسرا ساکن ہو۔ اسے فا بھی کہتے ہیں، اور یہ ہم نے پہلے سبق میں اچھی طرح سمجھ لیا تھا۔ یہ وہی چیز ہے، اس وزن کے کئی نام ہیں، ہم آسان کر کے اس کو 2 کہہ سکتے ہیں۔ آپ اسے ہجائے بلند بھی کہہ سکتے ہیں، سبب خفیف بھی کہہ سکتے ہیں، اور 2 کے ہندسے سے بھی اس کو تعبیر کر سکتے ہیں۔ چیز ایک ہی ہے، یعنی کوئی بھی ایسے 2 حروف جن میں سے پہلا متحرک ہو اور دوسرا ساکن ہو، یہ دونوں مل کر چونکہ ایک مکمل آواز کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اس لیے وزن شعری کی دنیا میں یہ وزن سب سے چھوٹے وزن کے طور پر پہچانا جاتا ہے۔ نمبر 3 کی مزید مثالیں دیکھیے۔ لفظ اسامہ میں الف متحرک ہے شروع میں، اس کے بعد سین بھی متحرک ہے، سین کے بعد الف ساکن ہے، پھر میم متحرک ہے اور ہا ساکن ہے۔ غور کیجئے، اس نام میں متحرک کے فوراً بعد ساکن والے کل 2 سیٹ ہیں، سا اور مہ، لہذا سا بھی فا ہے اور مہ بھی فا ہے۔ اب رہ گیا شروع کا الف، چونکہ یہ اکیلا ہے اس لیے ہم اسے 1 کہتے ہیں، جو کہ پیش کی گئی 4 چیزوں میں سے چوتھی چیز ہے۔ یعنی جو 4 چیزیں ہم کو سمجھنی ہیں ان میں سے چوتھی چیز ہے 1۔ یہ 1 وہی ہے، یعنی وہ ایک حرف جو لفظ کے اندر، جملے کے اندر، مصرعے کے اندر، شعر کے اندر کسی بھی 2 کا حصہ بننے سے رہ جائے، خواہ وہ متحرک ہو یا ساکن ہو۔ تو اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ متحرک کے فوراً بعد اگر ساکن آ جائے تو یہ دونوں مل کر 2 کہلاتے ہیں، جس کا وزن فا ہے، اور کسی بھی لفظ میں جو حرف اس 2 کا حصہ نہ بن سکے وہ 1 کہلاتا ہے۔ اب اس پوری تفصیل کو ہم عنوان کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ سبق کا عنوان ہے فعل، فعل اور فعول۔ تو ان تینوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ متحرک اور ساکن کی کیا ترتیب ہے، اور 2 اور 1 کے اعتبار سے ہم اس میں کیسے اس کی ترتیب کو سمجھیں۔ تو فعل کا وزن ہے 2، پھر اس کے بعد 2۔ اس کی مثال ہے جیسے شاعر۔ فعل یہ ہے 1، پھر 1 اور پھر 2، اور اس کی مثال ہے شعراء۔ شین متحرک، عین متحرک اور پھر را متحرک اور اس کے بعد الف ساکن۔ اور فعول کا وزن ہے 1، اس کے بعد 2 اور پھر اس کے بعد 1، اور اس کی مثال ہے شعور۔ میں نے شین، عین، را سے ساری مثالیں بنائی ہیں تاکہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ تو فعل کے وزن پر مزید الفاظ: مسجد، ممبر، مکہ، طیبہ، احمد۔ اور فعل کے وزن پر مزید الفاظ ہیں: طلبہ، علماء، حکماء۔ اور فعول کے وزن پر مزید الفاظ دیکھیں: علوم، کتاب، مدیر، مکان۔ تو ان مثالوں سے امید کرتا ہوں آپ کو یہ تینوں اوزان اچھی طرح سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اگر نہیں آئے تو آپ کمنٹ میں مجھ سے دوبارہ پوچھ سکتے ہیں، میں لکھ کر مزید اس کی وضاحت کر دوں گا۔ اور اب کام اس سبق کا یہ ہے کہ پہلے نمبر پر تو آپ متحرک، ساکن، 2 اور 1 کی تشریح اپنے الفاظ میں لکھ کر مجھے نیچے تبصرہ خانے میں دکھائیے، اور دوسرے نمبر پر کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ فعل، فعل اور فعول ان تینوں کے وزن پر 3 مثالیں مجھے لکھ کر دکھائیے، میں انشاءاللہ آپ کا کام چیک کروں گا۔ اب میں اجازت چاہوں گا، فی امان اللہ۔